جن لوگوں نے تصویریں بنائی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن مکلف کریں گے کہ روح ڈالو، اور روح ڈالنے کا کام ان کے حوالے کیا جائے گا، وہ کر نہیں پائیں گے، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ بھی ہے عاملۃ ناصبہ۔ یہاں ذرا رک کر کے اس باب میں ہمارے یہاں آج بہت کوتاہیاں ہیں، بہت کوتاہیاں۔ یہ موبائل کی وجہ سے ضرورت کی جو چیزیں ہیں فقہا نے اس میں اجازت دی ہے، حکومتی سطح پر جن چیزوں میں تصویر کی ضرورت ہے، الیکشن کارڈ ہے، آدھار کارڈ ہے، پاسپورٹ ہے، لائسنس ہے، اسی طرح کے دیگر ڈاکیومنٹس ہیں جہاں تصویر کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ میں ابھی کل پرسوں ہمارے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ مجھے آن لائن کراٹے سیکھنا ہے، اور آن لائن کراٹے پھر انہوں نے میرے پاس کہ سیکھنا بھی ضروری ہے آج کل کے ماحول کے اعتبار سے۔ میں کہا ہاں سیکھنا ضروری ہے، لیکن پھر کہا کہ وہ جو سبق آن لائن دے اس سبق کی تیاری مجھے بھی آن لائن ان کو جواب دینا ہے۔ میں نے آپ کی تصویر آئے گی؟ کہ کہا میری تصویر آئے گی کہ جو وہ ایکسرسائز کراٹے وغیرہ کی پریکٹس، تو پھر مجھے اس کو کہ میں اس طرح کر رہا ہوں اس طرح وہ ان کو بھیجنا ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ انہوں نے پھر کہا کراٹے سیکھنا ضروری ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن فقہا نے کراٹے سیکھنے کو ایسا لابدی قرار دیا ہے اور آن لائن سیکھنے کو، تو یہ ایک مثال کل ہی میرے سامنے مسئلہ آیا۔ یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح ہماری تصویر ہم بھیجے، یہ جائز نہیں ہوگا۔ اتنا ضروری کہ جو مجبوری کے درجے میں ہو، کراٹے سیکھنا ضروری ہے، اچھی چیز ہے، کام آنے والی چیز ہے، لیکن اس کے لیے شریعت کی جو حدود ہیں ان حدود سے آگے تجاوز نہیں کیا جائے گا۔ اور موبائل نے تو اسے بہت عام کر دیا ہے۔ بقرعید کے موقع پر جوجے بکا جانوروں کی تصویریں لے رہے ہیں ہم کہ جو آپ پہاڑوں سے، اور پھر اس کو فارورڈ کرتے ہیں۔ جاندار کی تصویر ہے، اور جاندار کی تصویر ایسی اس کے کھینچنے کی اجازت نہیں۔ کوئی بکرا اچھا لگ گیا واٹس ایپ پر شروع کر دیتے ہیں، جانور اچھے لگ گئے اس کو واٹس ایپ پر شروع کر دیتے ہیں۔ جاندار کی کسی بھی جاندار کی تصویر، اب ظاہر بات ہے کہ بکرا اچھا لگا تو اس کو تصویر کھینچنا کون سی ضرورت ہے، کون سی مجبوری ہے؟ پاڑا خریدنا ہے تو کون سی ضرورت اور کون سی مجبوری ہے؟ جانور خریدنا ہے تو یہ تو بہت کم درجے کی مثال۔ دوسری مثال ہے تو آپ اپنے اعتبار سے سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ میں نے کہا ہے، شریعت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل یہ حجت ہے جبکہ وہ عمل نبی کی خصوصیت نہ ہو۔ ایک بات، صحابہ کرام کا اجماعی عمل، یعنی بہت سارے صحابہ نے اس کو کیا ہو تو یہ حجت ہے۔ اگر کوئی ایک صحابی کا بھی عمل ہے اور وہ نصوص یعنی قرآن حدیث کے خلاف ہے تو صحابی کا یہ عمل بھی حجت نہیں ہوگا۔ میں آپ کے ذہن کو صاف کرنا چاہتا ہوں کہ علماء کی آتی ہیں، بڑے بڑے مولاناؤں کی آتی ہیں، مجھے اس سے کوئی، اب وہ مسئلہ ایک مختلف ہی ہے کہ ڈیجیٹل تصویر یہ تصویر کے حکم میں ہے کہ نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے اکابر نے ڈیجیٹل تصویر کو بھی تصویر کے ہی حکم میں مانا ہے۔ کیمرے کے ذریعے جو تصویر کھینچی جاتی ہے، اسٹیچو جو بنا جایا جاتا ہے، اور کچھ نے اس میں
تخفیف یعنی یہ کہ بھئی یہ ڈیجیٹل تصویر ممانعت کے تحت میں نہیں ہے، دونوں طرف علماء کرام گئے ہیں، لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے، یہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے، اللہ کرے کہ جب دو پہلو ہو، ایک جائز کا اور ایک ناجائز کا، ایک حرام کا اور ایک حلال کا، فقہا کا متفقہ قاعدہ ہے کہ جب کسی چیز میں دو پہلو ہو تو حرام کو ترجیح دی جائے گی اور حلال کو چھوڑا جائے گا۔ ظاہر بات ہے کہ جن فقہاء کرام نے، جن علماء کرام نے اس کو حرام مانا ہے اور جنہوں نے اجازت دی ہے، تو اب احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو حرام پر عمل کیا جائے، حلال کو نہ لیا جائے، احتیاط کا تقاضا یہ ہے۔ اس لیے اس باب میں جو بہت زیادہ بے عنوانیہ ہو رہی ہے، اور میں نے آپ کو کہہ دیا کہ کسی کا بھی شریعت میں فعل حجت نہیں اگر نصوص کے خلاف آئے تو، اس لیے تصویر کے باب میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے۔